ہر قسم کی روحانی جسمانی علاج اور وظائف کے لیے صوفی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتائیں گے مختصر سا استخارہ۔ اصل میں استخارہ کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ فون کرتے ہیں کہ ہمیں استخارہ کروانا ہے۔ استخارہ اس کا کرواتے ہیں کہ بھئی یہ مریض جو ہے نا کیا ہے، کیا اس کو کیا ہو گیا ہے، جنات ہے، کالا جادو ہے، نظر بد ہے، اس کا استخارہ کریں۔ یہ استخارہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تشخیص۔ ان کا حساب کریں یا ان کو چیک کریں، یہ ہوتا ہے تشخیص۔ کسی کو ہم بولتے ہیں کہ آپ ہمارا استخارہ کریں، تو استخارہ حدیث میں ہے کہ بندہ خود کرے۔ بہترین عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود کریں، جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ استخارہ بندہ کس طرح کرے، کون سی دعا پڑھنی ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے، وہ عربی کی دعائیں آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، 2 رکعت نفل۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کے لیے بہت ہی مختصر سا استخارہ، جس پہ آپ کے کم سے کم 5 منٹ لگیں گے، لیکن 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اور کچھ پڑھائی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ کر لیں تو اس میں استخارہ ہو جائے۔ استخارہ اللہ پاک سے مشورہ ہے، کسی کاروبار کے لیے کر سکتے ہیں، سفر کے لیے کر سکتے ہیں، نکاح کے لیے کر سکتے ہیں۔ استخارہ بہترین عمل ہے۔ اگر ہر چیز کی شروع میں اور اس کے افتتاح میں یا اس کو کام شروع کرنے سے پہلے آپ استخارہ کر لیں تو بہت ہی بہترین عمل ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ استخارے پہ کوئی کام کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی اس کام میں پریشان نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو استخارہ یہ ہے جو ہم نے آپ کو بتانا ہے، وہ استخارہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ 2 رکعت نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اگر آیت الکرسی نہیں آتی تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر اسی جگہ بیٹھ جائیں، قبلے کی طرف چہرہ کریں، اور یہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ اسکرین پہ آ رہا ہوگا، آپ اس کی اسکرین شاٹ وغیرہ نکال دیں، اس کو یاد کر لیں، یہ پڑھ لیں۔ اب اس کا پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے دیکھیں، آپ اس کو جب پڑھیں گے تو پھر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے وہ جو مقصود ہے، آپ کا جو مقصد ہے، اس کو سامنے رکھیں اور یہ پڑھتے جائیں، تو انشاءاللہ لازم آپ کا دل خود اس طرف مائل ہو جائے گا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یا نہیں۔ کچھ ہی دیر پڑھنا ہے، 5 منٹ یا 6 منٹ، زیادہ سے زیادہ آپ کا استخارہ ہو جائے گا۔ تو کسی کو بھی استخارہ نہ کروائیں، خود کریں، آسان سا طریقہ ہے۔ تو ہر عمل کی اجازت کے لیے ہم سے اگر آپ اجازت لیتے ہیں کسی عمل کا، تو اس پہ ہم نے محنت کی ہے، تو ہم نے اس کام کو سیکھا ہے، ہم نے کسی مرشد کی خدمت کی، کسی مرشد نے ہمیں ہدیہ کی، اور کسی استادوں سے سیکھا، اور اس پہ وقت لگا، چلے کاٹے، عملیات کا کام سیکھا، 12-13 سال سے کر رہے ہیں، تو اس کی اجازت کے لیے آپ کو بھی استاد کا ہونا ضروری ہے۔ تو عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے، لائک شیئر دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، اور کمنٹس میں اپنا نام لکھنا ہے، اور لفظ اللہ جل جلالہ پڑھنا۔ پہلی مرتبہ جب اللہ کا نام لیں گے آپ تو جل جلالہ کہنا واجب ہے۔ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔